بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتوسلین ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاۃ والسلام علی ایھا العبد الصالح للمطیع للہ ورسولہ والامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندتر الصلوات اللہ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے شہزادی کونین اس باعزت دہلیز سے کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے علمدار کربلا کا صدقہ جتنے بھی ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں اسی علمدار کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اس باعزت ذکر سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے میرا بادشاہ ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی مولا حفاظت فرمائے ہمارے بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے بانیان کی طرف سے اور یقیناً یہ بانیان تو پیغام رساں ہیں امر ولی العصر ہے کہ آج کی مجلس میں جتنی دیر تک ممبر کے مصلی پہ ہوں میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دہلیز ابو الفضل العباس کو مودت کا کعبہ سمجھ کے اس کا طواف کرتا ہے میں سب سے پہلے اپنی کم علمی کا اعتراف اور باب ابو الفضل العباس سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے کہوں گا کسی بشر میں جرت نہیں کہ وہ بتائے کہ عباس کسے کہتے ہیں وہ بندہ انسان ہو نسل آدم سے اور وہ کہے کہ میں حقیقت عباس جانتا ہوں جس کی خلقت میں مشیت زہرا چھپی ہو اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں واللہ با خدا کوئی ایسا موڈ نہیں کہ ایسی مجلس ہو کہ ایسی داد ہو موضوع ہی اتنا تقدس والا دے دیا گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ عشق ہر نمازی کا کوئی سجدہ قضا نہ ہو سوال ہے مجھ سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عباس معصوم نہیں تھے تو 14 میں عباس کا نام کیوں نہیں ہے اتنے دلائل کہ رات بیت جائے اور ابو الفضل العباس کی عصمت سے دلائل ختم نہ ہو میں پہلا لفظ کہوں گا صرف شیعہ کتابوں سے نہیں اہل سنت کتابوں سے ابن خلدون سے لے کے شبلی نمانی تک شبلی نمانی سے لے کے سلیمان قندوسی تک میں حدیث پیغمبر دکھانے کے لیے تیار ہوں نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو نوح کا فہم دیکھنا ہو ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو یوسف کا حسن دیکھنا ہو اگر تم نے یہ سارے نبی نہیں دیکھے تو میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھو اس میں آدم کا علم بھی ہے اس میں نوح کا فہم بھی ہے اس میں ابراہیم کا تقوی بھی ہے اس میں یوسف کا حسن بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ علی میں ہر نبی کی صفت تھی لیکن علی 1,24,000 میں نہیں ہے
میں نے مجلس شروع کر دی ہے، میں نے پہلی دلیل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دی ہے۔ علی میں ہر صفت نبی موجود ہے، لیکن علی کا نام انبیاء کی فہرست میں نہیں ہے۔ جیسے انبیاء کی فہرست میں نہ ہو کے بھی علی نبیوں کی صفتوں کا مالک ہے، ایسے 14 میں نہ ہو کے بھی غازی عصمت کا مال ہے۔ جو نوکر بیٹھے ہو باس کے، جنہیں غازی کی بات پہ بولنے کی عادت، جیسے 1.25 لاکھ انبیاء میں بادشاہ حسین عزت مولا امیر المومنین کا نام نہیں، لیکن پھر بھی علی انبیاء کی صفات کا مالک، ایسے ہی 14 میں نام نہ ہو کے بھی علی کا بیٹا پھر بھی عصمت کا مالک۔ میں پہلی دلیل دینے لگا ہوں، بڑی جلدی جلدی دلائل دوں گا۔ غازی کی عصمت کی پہلی دلیل، معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا۔ گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ اگر عباس معصوم نہ ہوتا تو سفیر میں علی کا کرتا نہ پہنتے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ سفیر میں عباس نے علی کی زرہ پہنی تھی۔ یہ وہ مجلس ہے جسے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان کی ان مجالس میں سزاداری کا شمار ہے جس کا پوری دنیا کو انتظار ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے سامنے صرف یہ مجمع نہیں، پوری دنیا کی نگاہوں میری نگاہیں ہیں۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، علی کا کوئی بیٹا بھی میدان میں زرہ پہن کے نہیں جاتا تھا۔ زرہ اسے پہننی پڑتی ہے جسے سامنے سے وار کا ڈر ہو۔ ان کے سامنے کوئی رہتا تو وار کرتا۔ علی کا کوئی بیٹا میدان میں زرہ پہن کے نہیں جاتا تھا۔ آج جنگ صفین میں مالک اشتر نے کہا تھا، غازی آج میرا جی چاہتا ہے تو میدان میں زرہ پہن کے اترے۔ سفیر میں مالک اشتر دوڑ کے خیمے میں گئے، لوہے کی زرہ اٹھا کے لائے، لا کے کہا غازی یہ تیرے قد سے ایک بلشت بڑی ہے، ایک ہاتھ بڑی ہے۔ جہاں مالک نے ہاتھ رکھا تھا غازی نے وہیں سے لوہے کی زرہ کو چیرا۔ عباس کا لوہے کی زرہ کو چیرنا تھا۔ مالک اشتر نے کہا او شہزادے یہ داؤد نبی کا موشہ تھا، وہ لوہے کو موم کرتا تھا، تو نے کیسے کیا؟ غازی جلال میں آ کے کہتا ہے وہ جس کا نام لے کے کرتا تھا میں اس کا بیٹا ہو کے کرتا تھا۔ بولو جو عباس کے نوکر بیٹھے۔ بڑے روحانیت کے ساتھ موضوع سنتے آئیے۔ سخی عباس کی قسمت کی دوسری دلیل، معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے۔ اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو حسن کے غسل میں شریک نہ ہوتے۔ تیسری دلیل، میرے مولا امام حسن نے وصیت لکھواتے ہوئے لکھوایا، حسین اگر میرے بعد صدق ملے اس میں غازی کی اولاد کا حصہ رکھنا۔ اگلی سطر پڑھوں گا، روحیں عرش پہ جائیں گی۔ امام حسن نے کہا اگر میرے بعد فتق ملے اس میں غازی کی اولاد کا حصہ رکھنا، کیونکہ یہ ہماری ماں کا بیٹا ہے۔ یہ زہرا کا بیٹا ہے۔ بادشاہ حسین میں سخی عباس کا تعارف کروں۔ غازی کی ماں ام البنین، غازی کا نانا حزام، غازی کی نانی سمامہ بنت سہیل، ام البنین کا دادا ابو البرہ ام النساء، نیزوں سے کھیلنے والا، ام البنین کی دادی لیلہ بنت شہیب،
بی بی کا تعلق بنی کلاب سے، کیونکہ یہ منفرد سی مجلس ہے، اپنے اندر ایک علیحدہ انفرادیت رکھتی ہے، لہٰذا میں حضرت عباس کا ایک بالکل منفرد سا مضمون سناؤں۔ آج تک کتنے ہی عزادار چنیدہ عزادار بیٹھے، آج تک سب نے سنے ہیں غازی کے دادا کے فضائل، میں سناؤں غازی کے ننہال کے فضائل۔ عباس کا نانا کون تھا؟ عباس کی اماں کون تھی؟ عباس کا ننہال خاندان کون تھا؟ سرکار ابوالفضل عباس کا ننہال خاندان بنی کلاب سے، کتابیں کہتی ہیں بنی کلاب عرب کا بہادر ترین خاندان، اتنا بہادر خاندان تھا کہ اس خاندان کی نشانی تھی، تاریخ عرب کہتی اس خاندان کی پہلی نشانی تھی، ان کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی۔ تھوڑی سی تمہید سنیے گا تاکہ نتیجہ اچھا نکلے۔ عرب میں جو جانور بغیر رسی کے چل رہا ہوتا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ کلابیوں کا ہے یا ہاشمیوں کا ہے، لوگ اس جانور کو ایسے رستہ دیتے جیسے کسی سردار کو دیا جاتا۔ بادشاہ حسین اس خاندان کی تاریخ نے دوسری نشانی لکھی، کلابیوں کے مرد جو دکانداری کرتے تھے دکانیں کھلی چھوڑتے تھے، یہ دکان بند کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے، ان کے روب کی وجہ سے ان کی دکان کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا، ان کی عدم موجودگی میں گاہک آتا پیسے رکھتا چیز اٹھا کے چلا جاتا، یہ تھا کلابیوں کا روب، غازی کے ننہال کا روب۔ عرب کے قبیلے اپنے اپنے بچوں کو تلوار چلانی، نیزہ پھینکنا، تیر چلانے کے لیے عباس کے نانا حزام کا شاگرد بناتے تھے، اور جب وہ بچہ اس قابل ہو جاتا کہ اب یہ میدان سے بھاگے گا نہیں تو جناب حزام اس کے تلوار کے قبضے پہ اپنا نام لکھ لیتے تھے اور اس سے تلوار پہ ہاتھ رکھ کے قسم لیتے تھے کہ اگر کسی میدان سے یہ تلوار ٹوٹی ہوئی ملی تو اپنا سر تن سے جدا کروائے۔ یہ کسی مفرور کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ آپ کو تاریخ نے ایک منظر دکھایا، میں وہ پڑھوں کہ جناب سیدہ کے بعد مولا امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ عقیل مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے۔ یہ جملے میں پہلے وہ پڑھا ہوں جو ہسٹری میں لکھے کہ مولا علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے۔ بعض بندے کہتے ہیں بہادر عورت کا لفظ استعمال کیا، عورت کا لفظ علی نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ علی کا فرمان ہے کہ مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے، عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے۔ علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہو، عورت بزدل اچھی ہو، مرد سخی اچھا ہو، عورت کنجوس اچھی ہو۔ علی فرماتے ہیں کہ بہادری مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے۔ مرد میدان میں اچھا لگتا ہے، ہاں گھر کے مرد بہادر نہ ہو پھر بعض اوقات عورتوں کو لڑنے میدان میں آنا پڑتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مرد ہمیشہ میدان میں جائے، عورت گھر کی چار دیواری کے اندر رہے۔ یہی وجہ تھی علی نے فرمایا مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ اب میں نے تاریخ سے، میں ہسٹری کا طالب علم ہوں، میں نے ہسٹری سے پوچھا آخر یہ سوال مولا علی نے عقیل سے کیوں کیا؟ کتابیں کہتی اس لیے کیا کہ جناب عقیل علم الانصاب سے واقف تھا، بڑی معلوماتی مجلس حضرت عباس، جناب عقیل شجروں کا علم جانتے تھے، یہ اتنا شجروں کا علم جانتے تھے، کتابیں کہتی ہیں یہ چلتا ہوا بندہ پیچھے سے دیکھ کے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا۔ یہ شانوں کی چال اور پاؤں کی چال، اس سے خاندان بتا دیتے تھے۔ لوگ شجرے پوچھنے کے لیے علی کے بھائی عقیل کے پاس آتے تھے، مولا علی نے جناب عقیل سے پوچھا۔ اب ہسٹری نے یہ تو لکھ دیا، لوگ تو مطمئن ہو گئے، میرا سوال وہی کھڑا ہے کہ بے شک عقیل علم الانصاب سے واقف تھے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پوچھ کون رہا ہے؟ میرا خیال آپ کا ذہن موضوع سے ہٹ گیا۔ پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے۔
اب اگر یہ اتنا پاکستان کا چنیدہ مجمع مجھ پہ سوال کرے کہ آخر یہ سوال مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ اسرار سے اس سے پکی علمی دلیل اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جناب علی کا جناب عقیل سے پوچھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا، پتہ اللہ کو بھی تھا کہ عصا ہے، پوچھا صرف اس لیے یہ عصا کے فضائل پڑھے۔ پھر موسیٰ نے بھی قصیدہ پڑھا، خدا نے کہا کیا ہے، اس نے کہا عصا ہے، اس سے تکیہ بنا لیتا ہوں، اس میں چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا ہوں، اس سے بکریاں ہانک لیتا ہوں، تیرے دشمنوں کو ڈرا لیتا ہوں۔ اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے قصیدہ پڑھا، خدا نے موسیٰ سے علم ہونے کے باوجود پوچھا، علی کو بھی خبر تھا، پھر بھی جناب عقیل سے پوچھا۔ بہادر خاندان چاہیے۔ اب میری تقریر ختم، میری خطابت ختم، میرے لفظ ختم، اب جو ہسٹری میں لکھا وہ پڑھنے لگا۔ جب مولا علی نے جناب عقیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے، عقیل نے سر اٹھا کے کہا میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، جن کی عورتیں طاہرہ بھی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنا ذہن لے کے جائیں کہ کس دور میں کہہ رہے ہیں، جہاں بیٹیاں دفن ہو رہی تھی، جہاں عورت لونڈی بنا کے بیچی جا رہی تھی، وہاں جناب عقیل کہہ رہے ہیں میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی طاہرہ بھی۔ اگلی صدر سننا، جناب عقیل نے کہا میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے ماؤں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ عرب کے بہادر ترین قبیلے کے لوگ۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا مجھے بھی یہی خاندان چاہیے۔ اب جناب عقیل چلے اور پہنچے غازی کی ماں کے قبیلے میں، بنی کلاب میں۔ غازی کے نانا حزام نے شرفا کے ساتھ عقیل کا استقبال کیا۔ 3 دن تک دستور شرفا عرب کے مطابق جناب عقیل کو مہمان رکھا گیا۔ یہ عرب کے شریفوں کا دستور تھا، یہ پہلے دن مہمان کو واپس نہیں جانے دیتے، یہ کم از کم 3 دن رکھتے تھے۔ یہ کہتے تھے کم از کم 3 دن رکے تاکہ اپنے قبیلے میں جا کے ہمارے قبیلے کے فضائل سنائیں۔ یہ 3 دن مہمان رکھتے تھے، 3 دن۔ آج بھی پوری دنیا میں یہ رواج نہیں ہے سوائے کربلا کے۔ آج بھی حسین کا حکم ہے میرا زائر کم از کم 3 دن رکے تاکہ وطن واپس جا کے بتائے حسین پھاڑتا کیسے ہے۔ 3 دن تک جناب عقیل کو مہمان رکھا گیا۔ تیسرے دن کی شام ہوئی، میں غازی کا نحال پڑھا، تیسرے دن کی شام ہوئی۔ اب ایک لمحے کے لیے بالکل ہسٹری پہ رہیے گا، یوں مجلس میں نورانیت آ جائے گی۔ اب تیسرے دن غازی کے نانا حزام عقیل کے سامنے زانوِ ادب کو تحقیق۔ اب میں نے پہلے کہا تھا، اب میں اپنے لفظ نہیں پڑھوں گا، اب وہی لفظ جو 2 سرداروں کے درمیان۔ غازی کا نانا علی کے بھائی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، اے خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ، اے خاندان عزت کے بہترین فرد، ایسی کون سی مجبوری پڑی کہ آپ کو ہمارے قبیلے میں آنا پڑا؟ جس سے پوچھ رہا ہے بخیل وہ بھی نہیں تھا، اس نے بھی حزام کے خاندان کا قصیدہ پڑھا۔ عقیل نے سر اٹھا کے کہا اے بہادری کے نشانوں، اے شجاعت کے علمبرداروں، اے عرب کے بہادر قبیلے کے فردوں، میں اس کام آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ کلابیوں کی ہاشمیوں کے ساتھ ایک پرانی تعلق داری ہے، اب ہم چاہتے ہیں اس تعلق داری کو رشتہ داری میں تبدیل کریں۔ میں چاہتا ہوں خاندان ہاشم کے ایک جوان کا خاندان بنی کلاب میں کیا جائے۔ اتنا کہنا تھا، حزام نے سر اٹھایا، اٹھا کے کہتے اے عقیل، ویسے تو بنی ہاشم کا ہر جوان ہی اپنے اندر علیحدہ فضیلت
فضیلت رکھتا ہے. ویسے تو بنی ہاشم کا ہر نوجوان ہی اپنے اندر ایک علیحدہ فضائل رکھتا ہے, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کسی مخصوص نوجوان کی بات کر رہا ہے. اتنا کہنا علی کے بھائی نے سر اٹھایا, سر اٹھا کر میری مراد ہے ابو طالب کا بیٹا اور میرا بھائی علی ابن ابی طالب. علی کا نام آنا تھا, میں دیکھوں گا بندہ زمین پہ کیسے بیٹھتا ہے. علی کا نام آنا تھا. حزام نے سر سے تاج اتارا, اپنا سر سجدے میں رکھ گا. میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا. بولو تو غازی کے نوکر, میرے اللہ میرے اللہ تیرا شکر. میرے اللہ تیرا شکر, میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا. جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو, غازی کے نانا کا سر سجدے سے اٹھا تو چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا. جناب عقیل کی آواز آئی, حزام تو اتنا رویا کیوں؟ اگلی سطر پڑھوں گا, جسم قابو میں رکھنا, روحیں پرواز کریں. جناب حزام نے سر اٹھا کے, اے عقیل میں خوش نہ ہوں تو اور کیا کروں, ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہیں, ہماری بیٹی وہاں جا رہی جہاں فرشتے غلام ہیں. بولو غازی کے نوکر جن کے ہاتھ اٹھا کے پروردگار کے محتاج. بسم اللہ. بادشاہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں موضوع نہیں پاؤں, نہ موضوع سے ادھر ہوں گا نہ ادھر ہوں گا. جتنی دیر ممبر کے مصلی پہ ہوں عباس ہی پڑھوں گا. ہمارے قبیلے کے مرد غلام, ہماری بیٹی وہاں جا رہی جہاں فرشتے غلام. یہ کہہ کے حزام اٹھے, اٹھ کے کہنے لگے, اے عقیل رشتہ تو بہت اچھا ہے, لیکن دستور شرافت مجھے مجبور کر رہا ہے, فیصلہ میں نہ کروں. جو اس بات میں بولا حسین کی ماں تمہیں دے, فیصلہ میں نہ کروں, فیصلہ بیٹی سے کروں. یہ ہے بڑے گھروں کی تہذیب, رشتہ علی کا بھی ہو. پھر بھی بیٹی سے پوچھا جائے, فیصلہ میں نہیں کروں, فیصلہ بیٹی کرے. یہ کہہ کہ حزام مہمان خانے سے دوڑے. حسنا شادی گھر کے اندر سامنے کھڑی تھی بی بی ام البنین کی ماں سمامہ. حزام کو آدھے, حزام خیریت ہے, کیا ہوا؟ حزام دیکھ کہتا ہے, سمامہ تو جانتی ہے ہمارے گھر میں کون مہمان ہے؟ ابو طالب کا بیٹا عقیل ہے, اور وہ کسی عام کام نہیں آیا, وہ علی کا رشتہ لے کے آیا. علی کے رشتے کا نام آنا تھا. سمامہ دیکھ کہتی, کیا وہ علی جو ملکۃ العرب کا داماد ہے؟ وہ علی جو خدیجہ طاہرہ کا داماد ہے, وہ میرا داماد بن رہا ہے. ہاں سمامہ, علی کی بات ہو. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہاں سمامہ, بات ہو رہی ہے علی کی. میں بس یہیں پہ ختم کر دوں گا, موضوع بڑا طویل تھا. مجھے غازی کی اب آمد نہیں پڑھوں گا, صرف رشتے کی قبولیت سننا, موضوع کی نورانیت کو ختم نہ ہونا. دوڑ کے سمامہ اور جناب حزام بی بی فاطمہ ام البنین کے حجرے میں آئے. حزام دروازے پر رک گئے, احترام
ماں اندر چلی گئی، حزام نے حجرے میں کان لگایا، اب دیکھیں کہ بیٹی کیا جواب دیتی ہے۔ حزام دروازے پہ، سمامہ حجرے کے اندر گئے، حجرے کے اندر جا کے کہا اے فاطمہ کلابیہ، کیا تو جانتی ہے ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے؟ اگلی سطر خطابت کی ہوتی تو میں آگے گزر جاتا، سطر ہے غازی کی ماں کی، اگر بے نیازی کرو گے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے غازی ناراض نہ ہو جائے۔ بی بی فاطمہ کلابیہ نے سر اٹھا کہا اے مادر گرامی، آپ جانتی ہیں ہمارے گھر کی عورتیں اس بات میں دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مہمان خانوں میں کون مرد ٹھہرا ہوا ہے، ہماری گھر کی خواتین اس بات میں دلچسپی نہیں لیتی ہمارے مردوں کو ملنے کے لیے کون مرد آیا ہوا ہے۔ اتنا کہنا تھا، غازی کی نانی دے کے کہتی ہے سمامہ سن تو صحیح، یہ کوئی عام فرض نہیں آیا، عام فرض کا نام آنا تھا۔ بی بی ام البنین دے کے کہتی اماں تو بعد میں بتانا کہ کون مہمان آیا ہے، اماں اگر تو آہی میرے حجرے میں گئی ہے تو مجھ سے بھی سن لے، 3 راتیں ہو گئی ہیں ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، 3 راتیں ہو گئی ہیں ایک شہزادی میرے حجرے میں آ رہی ہے، اماں چوہی وہ میرے حجرے میں آتی ہے، میرا حجرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اماں یہ جو پچھلی رات آئی، اماں وہ بی بی میرے حجرے میں آئی، اماں وہ اکیلی نہیں تھی، اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا، ایک حوا نے اٹھایا ہوا تھا، ایک سارا نے اٹھایا ہوا تھا، ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ اماں میرے ہاتھ باندھ کے پوچھا شہزادی تو ہے کون؟ اماں اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنی گود سے ایک چاند اٹھا کے میری گود میں رکھ کے کہا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے کرتے سی کے آئی ہوں، جلدی جا میری زینب کو چادر کے نگران کی ضرورت۔ کتنا بہترین عنوان ہے مجلس کا، علمدار کربلا۔ آج ہماری بہن بیٹی کو کوئی مصیبت آئے نا، وہ سیدھی علم پہ جاتی ہے، اس کا کوئی بھی نہ ہونا، علم اس کا آخری سہارا۔ علم پہ جا کے کہتی ہے مولا میرا بھائی مصیبت میں ہے، مولا میرا بھائی بچا لے، اور پنجاب کا مجرا مجھے بول کے بتا۔